أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما بقية الله في الأرضين والله الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد رمضان مبارک اس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے. رسول اکرم نے ماہ شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں، اور جو اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لہذا اس کی قدر کریں، اس مہینے کی تلاوت قرآن، عبادت، دعائیں اور جو کچھ کی اسلامی تعلیمات ہے اس پر عمل کریں. ہماری گفتگو تفسیر کے سلسلے میں ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور تفسیر کے لیے جو سورہ انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ لقمان ہے. نام سنا ہوگا سورہ لقمان. سورہ لقمان یہ وہ سورہ ہے جو مکے میں نازل ہوا ہے. قرآن مجید کے کچھ سورے مکے میں نازل ہوئے اور کچھ سورے مدینے میں نازل. تو یہ سورہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں تقریباً 34 آیتیں ہیں. دو چار کو چھوڑ کر ساری کی ساری مکی آیتیں ہیں. دو چار آیتوں کے سلسلے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن بعض مفسرین نے کہا نہیں، ساری کی ساری یہ مکے میں نازل ہوئی. چونکہ ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ لقمان کا، لہذا ایک مختصر جو ہے ان کا تعارف، انٹروڈکشن کرا دیں کہ جناب لقمان کون. جناب لقمان جو لقمان حکیم کے نام سے جانے جاتے ہیں، خوب دقت کریں اور سنیں. یہ سوڈان کے رہنے والے تھے. اس وقت جو سوڈان ملک ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اور اس زمانے میں یہ سوڈان جو ہے وہ حبشہ میں شامل تھا. حبشہ کے غلام مشہور ہوتے تھے، سیاہ فام کالے لوگ، غلامی کے لیے لوگ انہیں منتخب کرتے تھے. جناب لقمان حکیم بھی بنی اسرائیل کے ایک شخص کے یہاں غلام تھے، لیکن بابصیرت انسان تھے، بافضل انسان تھے، حکمتوں سے مالا مال تھے. لہذا مالک ان کا بڑی قدر کرتا تھا. اور مالک قدر کرے یا نہ کرے، اللہ کے یہاں اتنی عظمت ہو گئی کہ 2 مرتبہ قرآن مجید میں ان کا نام آیا ہے. کوئی نبی نہیں تھے، ایک انسان. 2 مرتبہ قرآن مجید میں ان کا نام آیا ہے، اور پورا سورہ لقمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے
ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے. ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. صرف جناب لقمان حکیم نہیں بنے، اس منزل پہ فائز نہیں ہوئے. اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اللہ کا مخلص اور خالص بندہ بن سکتا ہے اور اس کمالات تک پہنچ سکتا ہے. سورہ لقمان کا نام لقمان اسی لیے رکھا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی جو اس سورے میں موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ آئیں گی. وہ سب نصیحتیں اپنے جوان بیٹے کو کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے اور کچھ بچوں کی ذمہ داری ہے. باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین نصیحت کرے اور بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان نصیحتوں کو قبول کرے. لہذا جو باپ نصیحتیں کرے اس کو قبول کرے. جناب لقمان حکیم نے یہاں پہ 10 نصیحتیں قرآن میں آئی ہیں. ان کے علاوہ بہت ساری نصیحتیں اپنے فرزند کو کی. بہرحال یہ مختصر تعارف جناب لقمان حکیم کا. اور ایک بات عرض کر دوں، ان کا زمانہ جناب داؤد پیغمبر کا زمانہ تھا. جناب داؤد علیہ السلام گزرے، اس زمانے میں جناب لقمان حکیم زندگی بسر کرتے تھے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جو قضاوت کرتے تھے جناب داؤد علیہ السلام اس میں یہ شامل ہوتے تھے. یہ عظیم شخصیت تھی. سورہ لقمان شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. الف لام میم قرآن مجید. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ جو ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے. یعنی آیات قرآنی جو ہے وہ ہدایت کرتی ہیں اور آیات قرآنی جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے. کن کے لیے؟ محسنین کے لیے. محسنین کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے، اچھا کام کرنے والے، نیک کام کرنے والے، ان کو محسن کہا جاتا ہے. اردو زبان میں کہتے ہیں فلاں ہمارے محسن ہیں، یعنی ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے. اور فرما رہے ہیں تو یہ قرآن ہدایت کرتا ہے محسنین کو اور محسنین کے لیے یہ رحمت ہے. یہاں الف لام میم، اس کا ترجمہ الف لام میم ہی سے کیا جاتا ہے. یہاں تک تفسیر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. الف لام میم قرآن مجید میں 29 سورے ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے. حروف ایسے الف لام میم یا آ میم عین سین قاف، اس طریقے کے حروف آئے. وہ 29 سورے ہیں. یہ پروردگار نے حروف مقطعات اس لیے رکھے ہیں کہ یہ تو اشارہ ہے ان حروف کے ذریعے سے کہ قرآن مجید جو مرکب ہوا ہے وہ انہی حروف سے، کہیں الگ سے حروف نہیں لائے گئے. یہی حروف تہجی ہیں جن کو پروردگار نے انتخاب کر کے قرآن بنایا ہے. وہ حروف ہم بھی استعمال کرتے ہیں اپنے جملے کی ادائیگی میں، انہی حروف سے جملے بناتے ہیں. پروردگار نے انہی حروف کے ذریعے سے قرآن تشکیل دے دیا. لیکن جب پروردگار جو ہے قرآن بناتا ہے تو معجزہ بن جاتا ہے. وہ جب انتخاب کرتا ہے اور انتخاب انہی حروف کے ذریعے سے. الف لام میم یہ اشارہ ہے
اسی مطلب کی طرف کہ اللہ نے قرآن کو انہی حروف سے بنایا ہے. دوسرے اس کی تفسیر اور اس کا معنی بیان نہیں کیا گیا ہے. اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے اور وہ جو ہے بیان کرے گا. لیکن فی الحال اس کے بارے میں ہم نے سکوت اختیار کیا ہے. لیکن ہے اس لیے کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم انہی کے ذریعے سے تعریف ہوا ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن حکیم کی آیتیں جو ہے وہ ہدایت کرتی ہیں. ایک بات عرض کر دوں یہیں پر کہ یہ سورہ لقمان جو ہے اس کے پڑھنے کے ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کیے گئے. میں صرف ایک حدیث مبارک یہاں پہ عرض کر دوں تاکہ اس کی فضیلت بھی روشن ہو جائے، اور اس کو یاد رکھیے، اس کو دہرائیے، اس حدیث مبارک کو پڑھیے اور ساتھ ساتھ سورہ لقمان کو بھی جا کے پڑھیے اور تلاوت کیجیے. امام محمد باقر علیہ السلام والسلام سے یہ حدیث مبارک نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ لقمان فی کل لیلۃ وکل اللہ بہ فی لیلتہ ملائکۃ یحفظونہ من ابلیس وجنودہ. جو شخص رات میں سورہ لقمان کو پڑھتا ہے تو اللہ ملائکہ کو مامور کرتا ہے کہ وہ پڑھنے والوں کی حفاظت کرے ان سے، ابلیس سے اور اس کے لشکر سے. یعنی جو پڑھ لیتا ہے رات میں سورہ لقمان وہ ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رہتا ہے. کب تک؟ حتی یصبح، رات میں پڑھا صبح تک وہ محفوظ رہے گا. فَإِذَا قَرَأَهَا بِالنَّهَارِ، اور اگر کوئی دن میں پڑھتا ہے سورہ لقمان کو تو لم یزالوا یحفظونہ من ابلیس وجنودہ حتی یمسی. جو دن میں پڑھتا ہے تو وہ شام تک ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں ابلیس اور اس کے لشکر سے. کوئی غضب پہ کوئی نقصان ابلیس اور اس کا لشکر نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے ان کی حفاظت کر رکھی ہے. اور بھی بہت سارے اس کے ثواب بیان کیے گئے ہیں. جو اس سورے کو پڑھے گا وہ قیامت میں جناب لقمان حکیم کا رفیق اور دوست ہوگا. یہ ہے. تو یہ آیات کتاب الہی جو ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے، محسنین کے لیے. اب یہاں پر دیکھیے قرآن حکیم جو اس کی صفت لائی گئی ہے کتاب کی. اللہ نے قرآن کو کتاب ہے، جگہ جگہ پہ قرآن مجید نے قرآن کو کتاب سے بھی تعبیر کیا ہے. یعنی قرآن کتاب ہے. الحکیم، یہ کتاب حکیم ہے. حکیم کے کیا معنی ہے اس کو واضح ہونا ہے. قرآن کو ہدایت کر رہا ہے اس کی آیتیں، لیکن یہ حکیم کیا ہے اس کے لیے مفسرین اسلام نے متعدد معنی بنائے. یہ آیات الہیہ جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرتی ہے، حقیقت کی طرف لے جاتی ہے اور ہر چیز کی واقعیت کو انسان کو دکھاتی ہے. جو حقیقت کی طرف لے جائے اسے حکیم کہتے ہیں. ایک معنی یہ لحظ الحدیث کے مقابل میں، یعنی جہاں بیکار گفتگو ہوتی ہے اس کو حکمت نہیں کہتے، اس کے مقابل میں جو واقعیت اور حقیقت شرع کی طرف جو چیز لے جائے اسے حکمت کہا جاتا ہے. اور جو اس کے مقابل میں ہے وہ لحظ الحدیث ہے، بےہودہ گفتگو جو انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچاتی، ہدایت نہیں کرتی.
اور یہ آیت آئے گی آئندہ انشاءاللہ، اس کی بھی تفسیر ہوگی لاہو الحدیث کے حوالے سے اس کے مقابل۔ تو ایک معنی جو ہے وہ حکمت کا وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو حقیقت تک اور واقعیت تک جو ہے قرآن پہنچاتا ہے اور باطل سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ ایک معنی یہ کتاب ہے، افتخار ہے کچھ خواتین عالم اسلام میں، اس میں ایک خاتون ہے بانوئے مجتہدہ، اصفہان کی رہنے والی تھی، انہوں نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے مخزن العرفان، بہترین تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی کئی جلدوں میں۔ یعنی اگر اللہ کی طرف کوئی خاتون بھی بڑھے اور اس کے کلام پہ کام کرنا چاہے تو پروردگار وہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، مرد ہو یا خاتون ہو، ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت۔ انہوں نے لکھا حکیم کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قوانین پروردگار نے بیان کیے ہیں، جو دستور زندگی کو بیان کیا ہے، وہ عقل کے مطابق ہے اور لاجک کے مطابق ہے، عقل و منطق کے مطابق، خلاف عقل اور خلاف منطق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کلام جو ہے حکیم علی الاصلاح کی طرف سے آیا ہے، یعنی جو خود حکیم ہے اس نے نازل کیا ہے، لہذا یہ قرآن جو ہے حکیم ہے، اس کی صفت ہے کتاب حکیم، کتاب موصوف ہے، اس کی صفت جو ہے کیا ہے؟ حکیم ہے، کہ یہ کتاب جو ہے وہ حکیم ہے۔ معنی یہی ہے کہ یہ حکیم کی جانب سے ہے جو مطلق حکیم ہے، اس کی جانب سے آیا۔ جتنے بھی دستور زندگی اور قوانین جو اللہ نے بیان کیے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ عقل کے مطابق ہے۔ ایک اور معنی بعد حضرات نے کیے ہیں کہ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ غلطیوں سے خالی نہیں، لہذا ہر مصنف اور رائٹر کیا لکھتا ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے متوجہ کر دیجیے۔ کتاب لکھنے کے بعد ابتدا میں یا کہیں نہ کہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اگر کہیں کوئی اشتباہ یا غلطی ہو تو مجھے متوجہ کر دیجیے گا، میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور رہوں گا۔ لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ایسی محکم کتاب ہے جس میں کہیں بھی خطا کا امکان نہیں ہے۔ اور فرما رہے ایک حکمت کا معنی جو قرآن حکیم ہے، ایک معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی گویا آیات قرآنی معصوم ہے، اس میں کوئی غلطی اور خطا نہیں ہے۔ یہ معانی جو ہے حکمت کے ہیں جو بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ تو کتاب کی ایک صفت ہے حکیم، اس کے بعد دو صفت اور بیان کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدم و رحمہ، یہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے، ایک تو حکمت والی کتاب ہے، دوسرے ہدایت ہے، دوسری صفت، تیسرے کیا ہے؟ رحمت۔ اور یہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ محسنین کے لیے۔ اور فرما رہے یعنی جو نیک کام کرتے ہیں ان کو جو ہے یہ ہدایت کرتی ہے۔ ہدم کا معنی یہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ایک حقیقت شے کی طرف یہ آیتیں پہنچاتی ہے۔ اگر حق کا متلاشی ہے کوئی شخص تو آیات الہی اسے حق تک پہنچاتی ہے، اور یہ ہدایت مقدمہ ہے رحمت الہی تک پہنچنے کے لیے۔ رحمت الہی اس تک پہنچے گی جو پہلے ہدایت یافتہ ہو اور جس کی طرف ہدایت دی گئی ہے اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ ہدایت دی گئی اور ہدایت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر رہا ہو تو وہ رحمہ۔ اب یہ کتاب خدا اس کے لیے رحمت ہے، لیکن اسی لیے پہلے ہدایت کو بیان کیا ہے، اس کے بعد جو ہے رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن حکیم میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو متعدد مقامات پر کہیں یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کہیں ہدایت ہے مومنین کے لیے، کہیں یہ ہدایت ہے محسنین کے لیے۔ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہدم و رحمت
محسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہاں کیا فرمایا؟ محسنین کے لیے ہدایت ہے۔ ابتدائے قرآن میں سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین، سورہ نحل میں ہدی و بشرا للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کس کے لیے قرآن ہدایت ہے؟ مومنین کے لیے، متقین کے لیے، محسنین کے لیے۔ اور فرمایا یہ حضرات ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اور آپ تینوں چیزوں کو آپ یہاں سے لیجئے کہ ہدی و بشرا ایک مقام پر، ہدی و رحمہ اور متقین کے ساتھ ہدایت، تو تین جو ہے یہاں سے کلمے ہم آپ سے کرتے ہیں، ایک ہدایت ہے، بشارت ہے اور رحمت ہے۔ تینوں آیتوں سے تین لفظ کو آپ اخذ کیجئے اور یہ تین چیزیں انسان کو کمال پہ پہنچاتی ہیں۔ اگر کوئی کمال پہ پہنچتا ہے تو ان تین کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہو اور ہدایت کے ساتھ ساتھ بشارت ہو اس کے لیے اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو، تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ غور فرمائیں تقریباً یہ مومنین اور محسنین، یہ متقین جو ہیں، ایک انسان پہ ساتھ دکھا سکتا ہے۔ ایک انسان محسن بھی ہے، نیک کام کر رہا ہے، وہی مومن بھی ہے، وہی متقی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں تین صفات جو ہے محسنین کے بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو یہ آیت ہے کہ محسنین کون لوگ ہیں، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے جو نیکی کرتے ہیں، محسنین نیک کام کرنے والے، اچھا کام کرنے والے، وہ محسنین ہیں۔ ان کی تین صفات کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ محسنین کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ محسنین نماز پڑھتے ہیں، ایک صفت۔ دوسری صفت ویؤتون الزکاۃ، اور یہ زکات دیتے ہیں۔ کائنات میں ائمہ ہدی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہے۔ سب سے بڑے محسن ائمہ ہدی علیہ السلام۔ ہم نے نیک کام کرنا ان سے سیکھا ہے، اور ایسے نیکوکار ہیں، ایسے محسن ہیں یہ کہ جو قرآن میں یہ صفات بیان ہوئی ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ زکات دیتے ہیں۔ اب چونکہ ان سے بلند کوئی نہیں ہے، سب نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی نماز، ان کی زکات سب سے بلند و بالا، لہذا آج ہم زیارت بارزہ میں یہ فقرہ پڑھتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا اور زکات دی۔ ان کی نماز ایسی ہے کہ ہم شہادت دے رہے ہیں، ان کی زکات ایسی ہے کہ ہم شہادت دے رہے ہیں۔ یہاں تو یہ پہلی سبق کی محسنین جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں مسلسل یقیمونہ جو ہے، مولانا تشریف فرما ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ جو ہے گرامر میں آتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فعل مضارع۔ مضارع جو ہوتے ہیں وہ تسلسل کا معنی دیتا ہے، استمرار کا۔ یقیمون الصلاۃ، محسنین کی پہلی صفت کیا ہے کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی مسلسل پڑھتے ہیں۔ مضارع کا یہ فعل مضارع کا کام ہے کہ یہ تسلسل کا معنی دیتا ہے، مسلسل پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور پابندی سے کیا کرتے ہیں؟ یہ زکات دیتے ہیں۔ یہاں بھی وہی فعل مضارع ہے، لہذا یہ بھی پابندی سے جو ہے وہ زکات دیتے ہیں۔ زکات کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی مستحب، وہ شرائط کے ساتھ جو بیان ہوئی ہے زکات وہ واجب ہے، لیکن اور بھی اللہ کی راہ میں دینا
یہ بھی زکات ہے. صدقہ دیتے ہیں اور دوسری چیزیں، حتیٰ کہ اچھے کلمات بولنا یہ بھی زکات ہے. یہ کلام کی اور بہت ساری چیزوں کی زکات بیان کی گئی ہے. ان تمام احادیث کی طرف نہیں جاؤں گا، اور بس ایک یہ ہے کہ علم جیسے ہے، علم کی ایک زکات ہے. زکات کیا ہے؟ علم کی اس کو نشر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ زکات ہے. تو بہرحال یہ دونوں دیکھیے آپ ساتھ ساتھ استعمال ہوئے ہیں. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہ پابندی سے عمل کرتے ہیں. ایک عمل کا تعلق جسم سے ہے، نماز، اور ایک عمل کا تعلق مال سے جو زکات ہے. یعنی ایک تکلیف اللہ کی طرف سے جو عائد ہوئی وہ بدنی ہے، جسم سے جو تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اور جو مال سے تعلق رکھتی ہے عبادت وہ کیا ہے؟ زکات. زکات. اب دیکھیے یہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، دونوں اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں 32 مقامات پر زکات کا ذکر ہوتا ہے. زکات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ 32 مقام پر زکات کا ذکر ہے، جس میں سے 27 مقام پر نماز اور زکات دونوں ساتھ ساتھ. جیسے یہاں پہ 27 مقامات پر نماز اور زکات دونوں ساتھ ساتھ. اور روایتوں میں وارد ہے جو کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، نماز اور زکات ساتھ ساتھ. زکات اگر انسان نہ ادا کرے اور نماز پڑھے تو نماز قابل قبول نہیں، دونوں لازم و ملزوم ہو گئے. حدیث میں وارد ہوا ہے من صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته. جو شخص نماز پڑھے لیکن زکات ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہے، لہذا زکات بہرحال یہ مسئلہ ہو رہے گا. اور تیسری اور آخری صفت تمام کر رہا ہوں. محسنین کی پہلی صفت، جو نیک کام کرنے والے، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. دوسری صفت زکات دیتے ہیں. تیسری صفت جو قرآن نے بیان کی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. محسنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ اسی لیے جو ہے مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، کیونکہ کیا ہے؟ قیامت پر یقین ہے. جو بھی انسان نیک عمل کر رہا ہے دنیا میں اور برائیوں سے محفوظ ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ معاد پر مکمل یقین رکھتا ہے قیامت پر. یعنی ایک وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اسے معاد کہتے ہیں، قیامت. تو اس پر جو یقین رکھتا ہے کہ معاد میں ہم پلٹائے جائیں گے اور ہر چیز کا حساب ہوگا، جب اس پر اعتقاد ہوگا تو وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا. جتنے نیک کام ہیں محسنین کی یہ 3 صفات، جبکہ صرف 3 صفات محسنین کی نہیں ہے، اور بھی صفات ہیں. محسن ہر نیک کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہ 3 صفات جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. اس لیے قرآن حکیم نے محسنین کے لیے یہ تینوں صفاتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے. اور جو معاد پر یقین رکھتا ہے وہ توحید پر بھی یقین رکھتا ہے، وہ رسالت پر بھی یقین رکھتا ہے، وہ ولایت ائمہ خدا علیہ السلام پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ انہی ہستیوں نے بتایا ہے کہ معاد ہے، اور فرما ہے انہی ہستیوں نے بیان کیا ہے کہ قیامت ہے. تو محسنین کی 3 صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور تینوں صفتیں جو اہم ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکات ادا کرنا اور قیامت پر یقین رکھنا. تو 3 اہم صفت یہ بیان کی گئی ہے. بہرحال آج یہاں سماپت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آیتیں آتی جائیں گی اور اس کی تفسیروں کو بیان کرتے جائیں گے. یہ بہترین موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے. اس مہینے میں قرآن حکیم پر خصوصی توجہ دیں.
فضائل و مناقب اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرے، ان کے ذکر سے اپنے قلب کو منور کرے، ان کے مسائل کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کی تطہیر کریں، آنسو کو بہائیں۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج پہلا روزہ تھا، آج پہلا روزہ گزر گیا ہے، آپ دن بھر بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے۔ محسوس ہوا ہوگا کہ ایک دن اگر انسان بھوک اور پیاس میں گزار دے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا انسان ہو جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور وہ بھی اگر کوئی بچہ ہو 3 دن کا بھوکا پیاسا، تو میں یہ نہیں بیان کر سکتا کہ اس کی مصیبت کیا ہوگی۔ اور وہ بھی 3 دن کی ایسی بھوک و پیاس کہ علی اصغر جو ہے میدان کربلا میں اپنے بابا حسین سے پہلے شہید ہوئے ہیں اور سارے شہداء کے بعد میں مقتل میں گئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیفیت یہ تھی کہ علی اصغر جب میدان قتال میں گئے ہیں باپ کے ہاتھوں پر، تو حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بچہ پیاس سے کیسے تلذی کر رہا ہے۔ یہ جملہ امام حسین کا ہے، اما ترونه کیف یتلذذ من العسل، تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ بچہ پیاس سے کیسے تلذی کر رہا ہے۔ ارباب ادب جانتے ہو تلذی کے معنی عرب نے کیا کیا ہے؟ دیکھو آپ نے مچھلیوں کو دیکھا ہوگا نا، جو پانی سے باہر آتی ہے ان پر 3 کیفیت گزرتی ہے۔ جب پانی سے وہ باہر آتی ہے تو بہت زیادہ تڑپتی ہے یہاں سے وہاں اور دوسری جگہوں پہ جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تھک جاتی ہیں، صرف اپنی جگہ پہ الٹ اور پلٹ جاتی ہیں۔ اور تیسری جو کیفیت ہوتی ہے کہ اتنی بھی صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ الٹ سکے، ہاں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مچھلی اپنے مقام پر اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ عرب اسی کو تلذی کہتا ہے۔ بار بار حسین ابن علی نے اہل جفا سے یہ کہا تھا، تم نہیں دیکھ رہے ہو میرا لال کیسے پیاس سے تلذی کر رہا ہے۔ یعنی اصغر نے اب کوئی صلاحیت نہیں تھی، اپنے باپ کے ہاتھوں میں الٹ یا پلٹ جائے، بس منہ کو کھول رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں۔ لو بابے اللہ، جب تیر لگا مقتل کے جملہ فانقلب السبی علی یدی امام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين خدائے بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا ذکر قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور محمد کی عظمت کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، یا اہل کرار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بار بار زیارت حسین بن علی نصیب فرما، محشر میں شفاعت حسین بن علی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنا، اور مومنین کی بستیوں کے اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عظمت کا، جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں قرآن اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہیں۔ پروردگار جو مفروض ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے۔ اللہ جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو یہاں حاضرین ہیں اور جو مومنین و مومنات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ جناب محترم سرفراز صاحب جو اس وقت امریکہ میں ہیں، جن کا ایک مکان ہے حسینیہ ہے، ان کے والد چل رہے ہیں، ان دنوں پروردگار سے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، بیمار مدینہ کا وہ شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اسی طریقے سے اور بھی مومنین جو دنیا میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، اپنے گھروں میں ہیں یا ہاسپٹل میں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے اللہ اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقل خون حسینی حضرت بقیت اللہ آدم کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ہمارے آواز اس قابل بنا دے کہ امام کے غلاموں میں شامل ہو سکے۔
تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ.